الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہمارا آپ آقا انعامدار مدینی تاجدار دون عالم کے مالک و مختار حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیتاً خلوص سے اور محبت سے ایک بار درود شریف پڑھی۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ لوگ تشریف سامنے لیں، سامنے ایک سب پھول کرو۔ حمد و صلاۃ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سورہ زلزال سے میں نے تلاوت کی ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام مسلمانوں کو حق سن کر اسے قبول کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے۔ محترم سامعین کرام، 5 شعبان المعظم کا دن ہے آج، اور جمعۃ المبارک ہے۔ بہت ہی جلدی کے ساتھ ایک ہمارے درمیان ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جس میں صرف اللہ کی رضا کے لیے نیکی کی جاتی ہے۔ وہ مہینے کا نام رمضان المبارک ہے۔ بہت ہی قریب ہے پر ہم لوگ دور ہیں، عبادتوں سے، ذکر اللہ سے ہم لوگ دور ہیں۔ اس رمضان کی تیاری کے لیے صحابہ کرام علیہم رضوان شعبان سے ہی تیاری شروع کر دیتے تھے، اور ہم لوگ رمضان کے انتظار میں اب تک بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میرے پیارے دوستو، اچھے اعمال میں سے بعض اعمال ایسے بھی ہیں جن کے کرنے پر مغفرت کی بشارت ہے۔ آج کی اس بیان میں ہم ایسی احادیث بیان کریں گے جن میں مغفرت کی بشارت دی گئی ہے، یعنی عمل کرنے سے اللہ اس کی بخشش کر دیا ہے۔ آج ہم اس بیان میں وہی بات رکھیں گے۔ آپ ہمارے باتوں پہ توجہ دیجئے، انشاءاللہ بیان سننے میں مزہ بھی آئے گا اور اس پر عمل کرنے میں بھی انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ حدیث شریف صحیح مسلم کتاب الصیام میں ہے، حدیث نمبر 1970/6 میں ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوم عرفہ کا روزہ یعنی 10 ذی الحجہ کا روزہ گزشتہ آنے والے دونوں سال کی گناہوں کا کفارہ ہے۔ یہ نفل روزہ ہے۔ نفل روزے میں کتنا ثواب ہے۔ الخصال المکفرۃ للذنوب المتقدمۃ والمتأخرۃ۔ حدیث میں ہے، حضرت حمران بن ابان رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تعالیٰ ایک سردارات یعنی سرد رات میں، سردی کے رات میں، ٹھنڈکالے میں آپ وضو کے لیے پانی منگوائے۔ تو آپ جب وضو کے واسطے پانی منگوائے تو آپ نماز کے لیے جا رہے تھے، تو کہتے میں نے اتنے میں پانی لایا، سردی کی رات ہے، آپ نے اپنے چہرے اور ہاتھوں پر بار بار پانی ڈالا، اور میں نے کہا بس کریں حضرت، کتنے بار پانی ڈالتے؟ آپ مکمل طریقے سے وضو ہو چکے ہیں، آپ وضو کر چکے ہیں، یہ رات سخت سردی بھی ہے، کتنے دیر تک آپ وضو کے لیے ہاتھ منہ دھوتے؟ آپ نے فرمایا پانی ڈالو، بے شک میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے
کہ کوئی بندہ جب کامل وضو کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی سردی موسم ہے تو بھی ہمیں وضو کرنے میں سستی پر نہیں کرنا۔ ٹھنڈکالے میں جو وضو اچھا طریقے سے کرتا ہے، مطلب کامل وضو سے مراد 3 بار ہاتھ کو دھونا، 3 بار چہرے کو دھونا، ایسا کہ پورے چہرے کے رونگ بال پورے بھیگ جائے، اس طرح مکمل کامل وضو کہتے ہیں۔ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا بھی وہ سنت ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت مبارکہ ہے، وضو کامل وضو کرنا، جس میں اللہ اس کو ثواب دیتا ہے، گناہوں کو بخش فرماتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اذان سنے، اور ایک روایت میں کہ جو اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ سنتے ہی یہ کہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم و نبینا۔ اگر یہ اذان کے ٹائم کوئی بندہ پڑھتا ہے تو اس کے اگلے پچھلے گناہ کو اللہ بخش دیتا ہے۔ محترم حضرات، صرف تھوڑی سی محنت، تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے، تھوڑا دھیان لگانے کی ضرورت ہے۔ بیان کو سنو، اگر اپنے اوقات میں کچھ ٹائم اذان کے آواز کو سن کر اذان کا سیم کلمہ دہرائے، یہ مبارک کلمہ اگر یاد کر لیے آپ لوگاں تو اذان پنجگانہ میں یہ کلمات کو پڑھیں گے تو دن میں 5 مرتبہ اللہ اس بندے کی بخشش فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ ہم مغفرت اور بخشش حاصل کر سکتے ہیں کہ جو بندہ اشہد ان لا الہ الا اللہ سنتے ہی یہ پڑھنا، کیا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبینا۔ یہ پڑھے تو اللہ اس بندے کے پچھلے گناہ کو بخش دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بس تھوڑا سا ہم محنت کریں گے تو انشاءاللہ اس میں اذان میں آپ کو 5 وقت اذان سن کے جواب دینا ہے۔ آپ سفر کر رہے ہیں، سفر کرتے کرتے اگر اذان ہو گیا تو وہیں ٹکا دو بائک، وہیں رکا دو گاڑی کو۔ وہ چلتے چلتے اگر اذان ہوتا تو ہم لوگ چلتے رہ جاتے۔ اگر اذان ہو رہی، آپ مسجد کو آ رہے ہیں تو اذان ہوتے ساتھ اگر آپ اذان اللہ اکبر صدا بلند ہوئی تمہیں آتے ہیں وہیں ٹک جاؤ، پورا اذان سننے کے بعد مسجد میں آؤ، اس کا ثواب زیادہ ملے گا۔ ہر کلمے کے اوپر آپ اذان میں اذان ملاؤ۔ حدیث شریف کے اندر ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے، امام جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نماز میں کہے تو تم بھی آہستہ آمین کہو، اس لیے کہ وہ ٹائم میں اللہ کے فرشتے آمین کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو فرشتوں کی آمین سے مل جائے ہمارا آمین تو میرے آقا فرماتے اس کے اگلے اور پچھلے گناہ کو اللہ بخش دیے جاتے ہیں، اس کے گناہ کو اللہ بخش دیں گے۔ جو امام کے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پر آمین کہتا ہے تو اس وقت فرشتے بھی آمین کہتے ہیں تو اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ یہ نیک اعمال ایسے ہیں، رب تبارک و تعالی اپنی رحمت کو وسیع رکھا ہے۔ بس رحمت، اللہ کی رحمت سے ہم لوگ نا امید نہیں ہونا۔ ہم لوگ بہت جلدی نا امید ہو جاتے ہیں، کوئی سبھی کام نہیں ہوا نا امید ہو گئے، میرا کام نہیں ہو رہا ہے، نماز کو ٹکا دیتے ہیں، روزے کو ٹکا دیتے ہیں۔ نا امید مت ہونا، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی روایت سے ہے کہ میرے آقا نے فرمایا، جس نے چاشت کی 2 رکعت ایمان کے ساتھ ثواب کے لیے پڑھیں گے، چاشت کی نماز ایمان کے ساتھ 2 رکعت اگر پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے 200 نیکیاں اس بندے کو عطا فرماتا ہے اور اس کے 200 درجات کو بلند بھی کرتا ہے جو چاشت کی نماز پڑھتا ہے۔
اور اس کے تمام اگلے پچھلے گناہ کو بخش دیتا ہے سوائے قصاص کے۔ میرے پیارے محترم بھائی، صرف 5 منٹ لگیں گے چاشت کی نماز پڑھنے میں، فجر کے بعد ہوتی، ہمیں فجر میں نہیں آ رہا ہے۔ فجر کے نماز کے بعد صرف 5 منٹ رب کی رحمت کے لیے، رب کی رضا کے لیے اگر بندہ 5 منٹ چاشت کی 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہے، اگر کوئی پڑھ لے تو نیکیاں، گناہوں کی معافی، درجات کی بلندی، اللہ اس کو مسلمان کی فجر کی نماز تو پڑھتا، اگر فجر کے بعد ذکر و اذکار کرتا رہے، سورج طلوع ہونے کے بعد 2 رکعت چاشت کی نماز پڑھ لے تو اللہ یہ سب نعمتیں، یہ سب ثواب اس بندے کو عطا فرماتا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد ہڑبڑی مت کرنا، اگر وقت ہے تو وقت نکالو، رب کی رضا کے لیے وقت نکالو۔ 5 منٹ لگیں گے 2 رکعت نفل پڑھنے میں، 50 منٹ نہیں لگتا، لیکن ثواب کتنا اللہ دے رہا ہے۔ میرے پیارے دوست و بزرگوں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعہ کے دن امام کے سلام پھیرنے کے بعد پہلو بدلنے سے پہلے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ، 7 مرتبہ سورہ اخلاص، 7 مرتبہ سورہ فلق اور 7 مرتبہ سورہ ناس جو پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین اس بندے کے اگلے پچھلے گناہ کو بخش دیتا ہے۔ ہر مسلمان نماز جمعہ پڑھتا ہے، اگر کوئی نماز جمعہ سے قبل 4 سنتوں کے بعد 7 مرتبہ یہ جو میں بولم، سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص یعنی قل اللہ احد، سورہ فلق، سورہ ناس 7 بار پڑھیں، رب العالمین اس کی بندے کے تمام گناہ کو بخشتا ہے۔ اور رب العالمین مسلمانوں کے 2.5 ارب، 1 کروڑ سے بھی زیادہ ہوتا ہے، 2.5 ارب اس بندے کو اللہ یہ پڑھنے پر جمعے کے دن امام کے پہلو بدلنے سے پہلے سنت نماز کے بعد جو پڑھتا ہے، رب العالمین اس کو 2.5 ارب اس کو نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اربوں خربوں میں نیکی مل رہی ہے، صرف 5 منٹ اگر آپ محنت کریں تو۔ لیکن انسان جلدی نا امید ہو جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے رحمت سے نا امید مت ہونا، میری رحمت بہت وسیع ہے، اگر تو سچا دل سے توبہ کر لے، رمضان قریب ہے، توبہ کر لے، ابھی شروع ہو جا، اللہ کی رحمت تیرے لیے ہمیشہ جھماجھم برستے رہے گی۔ میرے پیارے دوست و بزرگوں، آپ جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں، بس یہ 7 بار پڑھنا ہے، انشاءاللہ آپ کو اس کا اجر ضرور ملے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، جو نابینا 40 قدم طے کرائے، نابینے جو انسان کو آنکھوں نہیں ہے، آنکھی سے محروم ہے، 40 قدم ہاتھ پکڑ کر چلائے تو اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہ کو بخش دیتا ہے۔ اتنی نیکیاں ہیں کہ کرنے والوں کی کمی ہے، رب کی رحمت کم نہیں ہے، بندے کے کرنے میں کوتاہی ہے، بندہ جلدی کرتا نہیں اور کہتے نہیں ہو رہا ہے بھائی، نہیں ہو رہا بھائی، پہلے محنت تو کرو، انشاءاللہ اس کا اجر اللہ ضرور دیتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے مسلمان بھائی کی حاجت روائی کے لیے کوشش کر رہا یا کوشش کرے، چاہے پوری ہو یا نہ ہو، اللہ اس کے اگلے پچھلے گناہ کو بخش دیتا ہے، اس کے لیے جہنم اور نفاق سے نجات کو لکھ دیتا ہے۔ محترم حضرات، موجودہ دور میں مسلمان کتنی تکلیف میں ہیں۔ آج کے زمانے میں ہر شخص کسی نہ کسی مشکل گھر میں پھنسے ہوئے، ہر ایک کے گھر میں پریشانی ہے۔ اگر ہم کسی کے کام آ جائیں یا کسی ایسے آدمی سے بات کریں جو پریشانی مسلمان کی حاجت روائی کر دے، اس کے پریشانی کو دور کر دے، اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے اگلے پچھلے گناہ کو بخش دیتا ہے، سبحان، اور نفاق سے بچا لیتا ہے، مطلب منافق سے بھی اللہ بچاتا،
اس کو کچھ بھی ہونے دو، اللہ منافق ہونے نہیں دیتا۔ یاد رکھو منافق جہنم کی گیدموں میں سے گیدم ہے، لیکن اللہ کہتا ہے کہ جو بندہ کسی مسلمان کے لیے کوشش کرے، اس کے مشکل کو دور کرے، اس کے حاجت روائی کرے، اس کے پریشانی کو دور کرے، تو یاد رکھو رب العالمین اس بندے کے اگلے پچھلے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ میرے پیارے دوستو بزرگوں، مسند ابو یعلا حدیث شریف کے اندر ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی محبت میں جب دو بندے ایک دوسرے سے جب ملتے ہیں اور ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں اور نبی پر درود پڑھتے ہیں تو جدا ہونے سے پہلے ان دونوں بندوں کے اگلے پچھلے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ آج تو لوگ کہتے ہیں مصافحہ کرنا ہی نہیں کہتے، مصافحہ سے بھی دور بھاگتے ہیں، اور حضور کی سنت مصافحہ ہے۔ مصافحہ کرنے سے، ہاتھ ملانے سے محبت قائم ہوتی، لوگوں کے اندر محبت پیدا ہوتا ہے جب بندہ ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں، جب ایک دوسرے گلے ملتے ہیں، جب ایک دوسرے پر گلے ملتے جب نبی پر درود پڑھتے ہیں تو رب العالمین اس بندے کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو جب بھی آپ مصافحہ کرو تو ایک دوسرے سے مصافحہ کرنے سے پہلے آپ درود شریف کا ورد کرو، درود پڑھتے رہنا، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب یہ درود پڑھ کے آپ دوسروں سے مصافحہ کریں گے، ملاقات کریں گے تو اللہ اس کی بھی مغفرت فرماتا، تمہاری بھی مغفرت فرماتا ہے۔ محترم حضرات، ہم دن میں کتنی مرتبہ لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں، کتنی مرتبہ لوگوں سے ملتے ہیں، تو آپ پہلے ان سے ملنا تو ایک ہاتھ نہیں، انگریز کے بچے مت بنو بلکہ خدا کے سچے بندے بنو۔ انگریز ہاتھ ایک ملاتا اور سنی مسلمان دو ہاتھ ملاتا، سبحان اللہ۔ دو ہاتھ ملانے میں فائدہ ہے، اس میں محبت قائم ہوتی ہے۔ میرے پیارے دوست بزرگوں، کنز العمال میں ہے، حدیث شریف کے اندر آئے، جس نے ہر نماز کے بعد، آج میں تم کو عمل کے بارے میں بتا رہا ہوں، اور عمل کا مہینہ آنے والا ہے، وہ رمضان ہے، ابھی سے پریکٹس شروع کر دو، ابھی سے تیاری شروع کر دو، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان آنے سے پہلے ہی بہت کثرت سے روزہ رکھتے تھے اور کثرتاً نفل نماز پڑھتے تھے، زیادہ تلاوت قرآن فرماتے تھے، ذکر اللہ، ذکر اذکار ہمیشہ زیادہ کرتے تھے رمضان سے پہلے۔ اور یہ اپنی امت کو رسول اللہ درس دیتے ہیں کہ رمضان سے پہلے تم شعبان میں تیاری کرو تاکہ تم لوگوں کو رمضان میں تکلیف اٹھانا نہ پڑے، سبحان اللہ، تکلیف اٹھانا نہ پڑے۔ اس لیے ہر نماز کے بعد حضور فرماتے ہیں 70 مرتبہ استغفار پڑھو۔ کتنے مرتبہ؟ 70 مرتبہ استغفار پڑھو۔ کیا پڑھیں گے استغفار؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ ہے استغفار۔ 70 بار ہر نماز کے بعد پڑھو۔ اللہ رب العالمین اس بندے کو خوشخبری دیتا ہے، اس کے گزشتہ یعنی پیچھے والے گناہ اللہ اس کو بخش دیتا ہے، سبحان اللہ، اور وہ دنیا سے نہ جائے گا، یعنی اس بندے کی اس وقت تک موت نہیں ہوتی جب تک کہ اپنے لیے جنت میں حور و قصور کو نہ دیکھ لے، سبحان اللہ، حور کو نہ دیکھ لے، جب تک وہ دنیا سے نہ جائے گا۔ میرے پیارے دوستو، کتنی پیاری بشارت میرے نبی نے اپنی امت کو دیا ہے کہ جب اس خوش نصیب مسلمان کے لیے جو ہر نماز کے بعد 70 مرتبہ استغفار پڑھتا ہے، ہر نماز کے بعد اسی مقام پر بیٹھ کر جہاں تمہیں نماز پڑھے ہے اسی جگہ نماز پڑھ کے اگر 70 مرتبہ استغفار پڑھ لیں تو یقین جانو یہ فضیلت ہمیں بھی حاصل ہو سکتی ہے، سبحان اللہ، ہمیں کو بھی مل سکتی۔ لیکن ہم لوگ معلوم دنیا کی محبت میں اتنے مگن ہو گئے کہ اللہ کے ذکر میں دل لگنا نہیں۔ پہلے اسے نکالو، کسی دنیا کی محبت نکالو۔ میں بار بار مثال یہ دیتا ہوں، جب تک کشتی پانی کے اوپر ہے تو وہ بسلامت ہے، کشتی کے اندر پانی آ گیا تو پانی پورا کشتی ڈوب جاتا، ڈوبتا کہ نہیں ڈوبتا، وہ چلے جاتا، اس لیے کہ اس کے اندر پانی نہیں ہے۔ کشتی میں جب تک پانی نہیں آیا تو تمہیں سلامت ہے، پانی اندر آیا تو کشتی ڈوب جاتی۔ ایسے انسان جب تک زمین پر ہے اور اللہ کا عبادت کر رہا ہے، اللہ کے ذکر کر رہا ہے،
اس کی عبادتوں میں مگن رہتا ہے تو تمہیں سلامت ہے۔ اگر وہی دنیا کی زمین پر چل کر وہی دنیا کو دل میں بسائے تو تمہیں برباد ہو جاتے، نہ یہاں کے رہے نہ وہاں کے، دونوں جگہ مار کھا جاؤ گے، دونوں جگہ برباد ہو جاؤ گے۔ اس لیے دنیا میں جینا تو ہے، اللہ نے ہم کو جینے کے لیے بھیجا، پر وہ جینا کیسا جینا ہے؟ وہ زندگی خالی زندگی کھا پی کے مت گزارنا، بل وہ زندگی کو اللہ کی بندگی میں گزارو گے تو انشاءاللہ موت کے بعد اللہ کے نبی کا دیدار نصیب ہو جائے گا۔ جب قبر میں جاؤ گے تو تمہارا قبر ایک خوشحال انداز میں استقبال کرتے، لیکن جو بندہ دنیا دار ہو کے مرتا ہے تو قبر اس کو بہت ہی غضبناک ہو کر اس بندے کے اوپر حاوی ہو جاتا۔ وہ قبر اس کو اتنا زور سے دباتی، اس کی ہڈی پسلی توڑ کر برابر کر دیتی۔ میرے پیارے دوستو بزرگوں، اب بھی وقت ہے، یہ عمل اللہ تھوڑے تھوڑے پر اپنے بندوں کتنا نیکی دے رہا ہے۔ رمضان میں کتنا نیکی ملے گا آپ سوچ نہیں سکتے ہیں، اس کی تیاری کرو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مسلمان رب تعالیٰ کے لیے اچھے عمل کرتا ہے تو رب العالمین اس بندے کو، جیسا کہ جب بندہ اس کے گزشتے گناہوں کو جب اللہ بخشتا ہے، اس کا عمل اجر لکھتا ہے، تو وہ تندرستی میں کیا کرتا تھا؟ مطلب جب بندہ بیمار ہونے سے پہلے جب رب کے لیے نیک عمل کرتا ہے، جب بیمار پڑ جاتا ہے تو رب العالمین اس کے بیماری کو دور کر دیتا ہے کہ جب بندہ بیماری کے حالت میں رب کی عبادت کرتا ہے تو پچھلے گناہ کو بھی اللہ بخش دیتا ہے۔ محترم حضرات، اس حدیث پاک سے معلوم ہوا اگر ہم کوئی بیماری پہنچے تو دل چھوٹا نہیں کرنا۔ چھوٹا سا اگر سر میں درد آئے تو بھی پبلک کو مت بولو، آدمی کو مت بولو کہ ارے بہت سر میں درد ہے، آدمی کو مت بولو، کسی کو مت سنا، اپنے بیماری پر دل چھوٹا مت کرنا، صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ چھوٹی سی بیماری ہے تو بھی آپ کے جسم میں، چاہے کہیں پیٹ میں درد ہو گیا یا سر میں درد ہو گیا یا پیر میں درد ہو گیا تو آدمی کے سامنے ظاہر مت کرنا۔ بندہ مومن کے تمام گزشتہ گناہ کو اللہ معاف کر دیتا ہے اور تندرستی والے اعمال کو اللہ لکھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جیسے کہ تندرست شفا ہو گیا تو شفا ہونے کا ثواب، بیماری پر جو صبر کرتا ہے اللہ اس کو اتنا نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ میرے پیارے دوست بزرگوں، کاش ہم لوگ بھی اپنی بیماریوں پر صبر کرتے، لیکن ہمیں کرتے نہیں۔ ابھی سر میں درد آیا 2 سیکنڈ میں ٹیبلٹ ڈال لیتے ہیں تو چلے جاتا، لیکن سمجھ میں کیا آیا کہ تمہارے اندر صبر نہیں ہے، رب کی رحمت پر، رب کی عطا پر ہم کو بھروسہ نہیں ہے۔ اس کو کوئی 1 سیکنڈ نہیں لگتا ہے، بخار آیا ترنت انجیکشن، ارے بھائی تھوڑی دیر ہندو، مر نہیں جاتے۔ بخار جب بندے کو آتا ہے اللہ کی نعمتوں میں سے نعمت بخار ہے۔ تمہارے کو کیا معلوم کہ جب بندے کو بخار آتا ہے نا، رب تعالیٰ اس کے گناہ کو جھاڑ دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب الٹی ہوتا نا وہ گناہ جھڑتا ہے۔ بخار کے عالم میں جب بندہ بخار پر بستر پر لیٹا ہوا ہوتا ہے، اس کے پاس اگر کوئی بندہ ہونا کو جانا جو بیماری میں پڑا ہے، بستر پر بخار کی حالت میں پڑا ہے، اس سے جا کے بولنا، تمہیں جو پڑا ہے بستر میں انہوں کو بولو تمہیں میرے لیے دعائے مغفرت کرو۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ بیماری والا آدمی اگر کھاٹ پر ہاتھ اٹھا کر دعا کر دے تو اللہ اس کی بخشش فرما دیتا ہے، لیکن ہمیں صبر نہیں ہمارے پاس۔ اب ہم کو نیکی بھی ہونا اور بے صبرہ بھی ہونا، تو دونوں میں سے ایک کو تو کرنا پڑتا، یا تو صبر کرو یا تو سب کو چھوڑ ڈالو، تو نیکی نہیں ہے۔ صبر کرو گے تو انشاءاللہ تمہارا تندرستی والا، جوانی والا عبادت اللہ اس کو بیماری کا لکھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو بخش دیتا ہے جس نے راستے میں پڑا ہوا ایک خاردار ٹہنی یعنی کانٹے دار ٹہنی کو راستے سے ہٹایا، اللہ اس بندے کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اور ہم لوگ ہونا کو راستے میں پتھر ڈالتے تاکہ اس کی گاڑی پنچر ہو جائے، وہ آ رہا ہے چلو میک ڈالیں گے تو اس کی گاڑی کو پنچر ہونا کو بہت شان ہے، یہ ہم کہتے ہیں۔ ذرا سا نفرت آ گیا اس کے گاڑی کو، اس کے آدمی کو نقصان کے لیے، کانٹا اگر رستے پہ تو ہونا کو نہیں اٹھاتے، لیکن معلوم ہے
हुजूर फरमाते खारदार टहनी यानी बबूल का झाड़ का अगर कांटेदार झाड़ अगर रास्ते में पड़ा है, अगर वो टहनी को तुम्हें हटा दिए अल्लाह उस बंदे की भी बख्शिश कर देता है। तो सोचो, इसलिए कि उस बंदे उस टहनी से, उस कांटेदार टहनी से एक बंदा अगर बच गया और उससे अगर तू पाँव में चुभ गया, बोले कि यार कौन इंसान है कि रास्ते से कांटेदार भी हटाना नहीं तो उसको तकलीफ होती, जो देखा नहीं हटाया वो गुनाहगार हो जाएगा। देखने के बावजूद अगर रास्ते से पत्थर हटा दिए तो भी ये ईमान में से एक ईमान की शाख है, ईमान की निशानी है कि रास्ते से कांटेदार झाड़ को हटाना, पत्थर को हटाना, लोगों को तकलीफ ना होना, उस पर भी अल्लाह बंदों को माफ़ी का बशारत दे रहा है। सोचो अल्लाह की रहमत कितनी बड़ी वसी है। अल्लाह नहीं कह रहा है कि तुम इतने गुनाह कर रहे हो, पर अल्लाह जब बंदा जब गुनाह कर रहा है ना, गुनाह करने के बावजूद भी अल्लाह कुरान में ऐसा नहीं बोले कि मैं तेरे गुनाह को माफ़ नहीं करता हूँ, कहीं नहीं लिखा है। बल्कि रब कहता है कि वक्त है तुझे संभलने का, तौबा कर ले तेरी मग़फ़िरत हो जाएगी। पूरे कुरान में आप नहीं बता सकते कि गुनाहगार बंदों की माफ़ी नहीं है, माफ़ी है। बल्कि नबी के ज़माने में एक औरत हज़रत अबू हुरैरा से पूछी, अरे अबू हुरैरा क्या अल्लाह मुझे माफ़ करेगा? बोले क्या करी हो तुम? बोले मैंने एक ज़िना से मेरे पेट में हमल रह गया, वो बच्चा जब पैदा हुआ उस बच्चे को मैंने कत्ल कर दी हूँ। अल्लाह अकबर। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते तेरी मग़फ़िरत ना होगी, तुझे अल्लाह माफ़ नहीं करेगा, तूने बहुत बड़ा जुर्म किया है, बहुत बड़ा ख़ता किया है, तुझे अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? खुदा की कसम वो औरत रोते हुए चली गई। उतने में जब ये बात नबी की बारगाह में पहुंची, मेरे आका फरमाते अबू हुरैरा तूने क्या कर दिया? ये तो गलत है कि वो कितना बड़ा भी गुनहगार हो, कितना बड़ा भी सियाहकार हो, अगर सच्चे दिल से रब की बारगाह में अगर तौबा कर रही है या कर रहा है बंदा या बंदी है तो रब ताला की रहमत बहुत वसी है। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, जब बंदा सच्चा तौबा करता है, पक्का तौबा करता है तो रब्बुल आलमीन उसके गुनाह को नहीं देखता बल्कि उसके दिल को देखकर उसके गुनाह को माफ़ फरमा देता है। आप कहेंगे हज़रत मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, बहुत बड़ा गुनाहगार हूँ, मेरी माफ़ी नहीं होगी। आप बोल रहे हैं रहम अल्लाह की रहमत पे यकीन नहीं है, इससे बड़े बड़े गुनाहों को भी अल्लाह माफ़ करे। सो एक औरत धंधा करने वाली, 100 मर्दों को खुश करने वाली, अब ये तो मैं पूरा डायरेक्ट नहीं बता सकता हूँ कि जिना करने वाली, वो सोचो आप एक धंधा करने वाली औरत, इतना बड़ा रब का नाराज़गी, रब को नाराज़ करने वाली, लेकिन वो एक मर्तबा अपने पल्लू को, गीदम को पानी निचोड़ कर पिला दिए मुंह में, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत कर दिया। इतनी बड़ी गुनहगार औरत एक गीदम को पानी पिलाए, रब्बुल आलमीन उसकी मग़फ़िरत कर दी। तो सोचो हम नबी की उम्मत में हैं, वो नबी की उम्मत में नहीं थे, हमारे नबी की उम्मत में नहीं है, लेकिन अल्लाह को कितना पसंद आया, उसके गुनाह को नहीं देखा बल्कि उसके तरीके को देखा। आज भी वक्त अगर हमारा बदल सकता है पर हम लोग बदलना नहीं चाहते हैं, हम लोग संवरना नहीं चाहते हैं, हम लोग होना को रमज़ान का वेट करते हैं, उससे पहले हम तौबा करना नहीं चाहते हैं। मेरे प्यारे भाई आप सोचो उम्र कितना चले गया है, तुम्हारी ज़िंदगी कितना आधा ख़त्म हो गई, फिर भी हम रब की रहमत के लिए करीब नहीं आना चाहते हैं। फिर भी रब्बुल आलमीन कहता है, रब्बुल आलमीन कहता है मैं बंदे का 2 चीज़ बंद नहीं करता, एक रिज़्क़ का दरवाज़ा, दूसरा तौबा का दरवाज़ा। बंदा कितना भी गुनाह कर ले उसका खाना को मैं नहीं टिकाता, उसको रिज़्क़ पहुँचा के रहता हूँ। जिस फरिश्ते के ज़रिए मेरे बारगाह में फरिश्ता तेरा गुनाह लाता है, उसी फरिश्ते के ज़रिए मैं तेरा रिज़्क़ भेजता हूँ। सोचो कि अल्लाह कितना मेहरबान है, हम गुनाह करें और हमारे गुनाह को फरिश्ते ले जाते हैं, वही फरिश्ते के ज़रिए सवा फजर में अल्लाह हमारा रिज़्क़ भेजता है। सोचो अल्लाह अपने बंदे से कितना मोहब्बत करता है, तो हम बदलना नहीं चाहते हैं। हम समझते हैं वक्त बदल गया, टाइम बदल गया। नहीं मुसलमानों, अब भी वक्त वही है, अब भी टाइम वही है, अब भी वही ज़िंदगी है, पर हमारे अंदर फ़र्क आ गया है। रब्बुल आलमीन कह रहा है मैं 2 चीज़ बंदे के ऊपर बंद नहीं करता, एक रिज़्क़ का दरवाज़ा, एक तौबा का दरवाज़ा। जब चाहे बंदे सच्चा तौबा कर ले, लेकिन हम उसके रिज़्क़ को रोकते नहीं, बल्कि वो गुनाह भी कर रहा है, बेनमाजी है, फिर भी मैं उसके घर में, अल्लाह उसके घर में रिज़्क़ को पहुंचा देता है।
اور ہمیں تمہیں، اگر تمہارا دشمن ہے تمہیں کھانا دیتے؟ نہیں دیتے، میں لکھ کے دیتا ہوں، میں نہیں دے سکتے تمہیں کھانا، اس لیے کہ تمہارے گناہ میں بات چیت نہیں ہے۔ لیکن رب کو سوچو، رب کے بارے میں سوچو، وہ میرا رب کتنا بڑا مہربان ہے۔ صبح میں جو ہمیں گناہ کرتے ہیں وہ فرشتے ہمارے گناہ کو لے کے رب کی بارگاہ میں جاتا ہے، فرشتے کہتے رہتے ہیں اللہ یہ بندہ ہے گناہ لے کے گناہ بھیج رہا ہے، تیری بارگاہ میں گناہ بھیج رہا ہے، پھر بھی اللہ کی رحمت کتنی بڑی وسیع ہے۔ دیکھو وہ جو فرشتہ ہمارا گناہ لے جاتا، اسی کے ذریعے اللہ ہمارا رزق بھیج دیتا ہے۔ کتنی محبت ہے بندے سے۔ ہمیں بولتے جس کے گالی کھائے اس سے تمہیں دوستی کرتے نہیں کرتے تمہیں، لیکن گناہ کرنے کے باوجود بھی رب العالمین اس بندے کا رزق بھیج رہا ہے کہ نہیں یہ گناہ گار ہو سکتا ہے پر اس کے پیٹ کو نہیں مارنا۔ اللہ، یہ اللہ کا کتنا ہمارے اوپر احسان ہے کہ بندے کو بھوکا نہیں مار رہا ہے، بندے کے گھر میں فاقہ کشی نہیں کر رہا ہے، ہر کچھ کر رہے ہو۔ جب رب تعالی ہم کو بھیجا ہے اپنی مرضی سے بھیجا، اور رب کی مرضی سے ہمیں جینا، ہمیں اپنی مرضی سے جینا سوچتے ہیں، اپنی مرضی سے زندگی جینا سوچتے ہیں، نہیں، بلکہ اللہ جب تم کو بھیجا ہے اسی کے مرضی سے جینے کی کوشش کرو۔ رب کہتا ہے تم گناہ مت کرو، 5 وقت نمازوں کی پابندی کرو، ذکر و اذکار کرو، استغفار زیادہ پڑھو۔ لیکن سوچو اذان پر بھی کتنا ثواب ملتا ہے، تو جب مسجد میں آتا ہے تو مسجد میں آنے پر بھی ثواب ملتا ہے اور مسجد کے جانے پر بھی ثواب ملتا ہے۔ میرے رب کی رحمت کتنی بڑی وسیع ہے کہ بندے کو خالی ہاتھ بھیجتا نہیں ہے۔ ارے ہم کو دکھتا نہیں تو کیا سمجھتے ہیں کہ نہیں ملا ہے، ہم تم سنبھال نہیں سکتے۔ اللہ جمعہ پڑھنے والوں کو کتنا نیکی دے رہا ہے کہ بندہ اس کی بارگاہ میں جب آتا ہے تو خالی ہاتھ آتا ہے، جب گھر جاتا ہے اپنے دامن کو رحمتوں بھرا نیکیوں سے ثواب سے بھر کے گھر کو واپس جاتا ہے۔ آتا ہے تو خالی، لیکن جب جاتے ہیں ہم لوگ تو رحمت کے فرشتے مغفرت کی بشارت دیتے ہوئے بندے گھر کو جاتا ہے۔ میرے پیارے دوست و بزرگوں، آپ سوچو اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے، کتنی بڑی ہے، ہم کرنے لیے پیچھے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حدیث پاک سماعت فرمائے، جامع صغیر حدیث نمبر کے اندر آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھ پر درود پاک پڑھا کرو، پلسرات پر تمہارے لیے نور ہوگا۔ سبحان اللہ، درود پڑھنا، سلام پڑھنا، یہ ہمارے لیے نور ہوگا۔ جب ہم پلسرات پر کھڑیں گے، جو بال سے زیادہ باریک رستہ ہے، ارے اس پر کون چل سکتا ہے؟ وہی چلے گا جس کا ایمان مضبوط ہوگا، جو حضور کا وفادار ہوگا، غدار اس رستے پر نہیں چل سکتا۔ میرے آقا فرماتے ہیں روز جمعہ 80 مرتبہ عصر نماز کے بعد درود کی کثرت کیا کرو، اللہ اس کے 80 سال کے گناہ کو بخش دیتا ہے۔ پتہ چلا کہ جب بندہ نماز جمعہ کے بعد، عصر نماز کے بعد 80 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اس کے 80 سال کے گناہ کو بخش دیتا ہے۔ اب بتاؤ کہ 80 مرتبہ درود پڑھنے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ زیادہ سے زیادہ 10 منٹ لگے گا یا آپ 15 منٹ لگے گا، لیکن یہ 15 منٹ میں رب العالمین اس بندے کو کیسی بشارت دے رہا ہے، 80 سال کے گناہ کو بخش رہا ہے۔ اتنا رب کی رحمت وسیع ہے کہ بندے کا عمل تھوڑا ہے پر اللہ نیکی زیادہ دے رہا ہے۔ یہ سب ہر ایک آدمی کو نہیں ہے، یہ صرف ایمان والوں کو نصیب ہوتا۔ اب ایسا نہیں کہ ایک ہی جمعہ پڑھ لیے تو ہو جاتا، ہر جمعے کثرت کرو، 80 مرتبہ عصر نماز کے بعد درود پاک کی کثرت کرو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جب قبر میں داخل ہوتا نا تو اس کو سب سے پہلا تحفہ دیا جاتا اس کی نماز جنازہ پڑھنے والوں کے لیے۔ یہ بندے کے نماز جنازہ میں کون کون آئے، سب سے پہلا تحفہ فرشتے مومن کے قبر میں یہی بات بولتے ہیں، تیرے جنازے میں کتنے جنے آئے؟ بولے 20,000۔ بولے جا سب کی مغفرت ہو گئی۔ سبحان اللہ، حدیث ہے، کوشش ہمیں کرنا کہ کسی کا بھی نماز جنازہ اگر ایمان والا مسلمان بھائی ہے تو اس کو نہ چھوڑنا۔ صرف 5 منٹ کی بخشش، 5 منٹ کا نماز جنازہ ہوگا، لیکن رب العالمین اس بندے کی مغفرت کر دیتا ہے۔ جو اس بندے کا نماز جنازہ پڑھتا ہے تو نماز جنازہ پڑھنے میں بخشش یقینی ہے، اور ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق بھی ہے کہ جو بندہ نماز جنازہ پڑھتا ہے اس کو پہلا تحفہ دیا جاتا، تیرے جنازے میں کون آیا، اللہ اس سب کی بخشش فرما دیا ہے۔
لیکن ہم لوگ انا میں زیادہ ہیں، بولتے نہیں یہاں گھمنڈ زیادہ ہے۔ کیا کر لیتے گھمنڈ رکھ کے بتاؤ؟ کیا تم کوئی بڑا توپ ہو؟ کیا کوئی چنگیز خان کی اولادوں میں سے ہم لوگ ہیں جو ہمیں مرنے کے بعد ہمارا جسم سڑے گا نہیں؟ کیا بولو کہ کیا پیغمبر کی اولاد ہم لوگ ہیں؟ یا کسی ولی کے بیٹے ہم لوگ ہیں جو مرنے کے بعد میرے چمڑے نہیں کھائیں گے قبر کی مٹی؟ سب کے چمڑے گل جائیں گے 40 روز کے اندر، سر کے بال جھڑ جائیں گے، چہرے میں جتنے گوشت ہے سب ختم ہو کے نیچے گر جاتا، انتڑی پیٹ کا 12 روز کے اندر سڑنا شروع ہو جاتا، ناک میں سے کیڑے گھسے مردے کو تو پیٹ کے پوڑے انتڑیاں کو کھا کر پیخانے کے راستے سے کیڑا باہر آتا۔ اس وقت انسان کی مجبوری کو دیکھا جاتا کہ رب العالمین جس بندے کو اتنی محبت دیا، مرنے کے بعد انکھی پر کیڑا ہے تو بھی ہاتھ سے ہلا نہیں سکتا۔ موت کے ٹائم تم ایک مکھی کو ہلا نہیں سکتے ہو، تمہارے ناک میں بڑا بچھو جائے گا، لیکن وہ ٹائم پہ وہ بھی طاقت اللہ نہیں دیتا کہ تیرے ناک میں بچھو جا رہا ہٹا کے پھینک دے۔ ارے ہم یہاں دنیا پر غریبوں پر کتنی طاقت جماتے ہیں، مرنے کے بعد انسان کی اوقات پتہ چلتا ہے، اس کے جسم میں جب کیڑے گھستے ہیں تو کیڑے کو بھی نہیں ہٹا سکتا، وہ بھی طاقت نہیں دیتا۔ تو میرے پیارے دوستو، ایسا بے بس بندہ بننے کی کیا فائدہ؟ ایسا بندہ بنو رب کا کہ جب تم جاؤ تو تمہارے قبر میں سانپ نہیں بلکہ جنت کا باغیچہ تیار ہو جائے۔ ویسا بنو گے تب نا، خالی بولنے سے اور نہ کرنے سے کبھی بھی نہیں ہوتا۔ میرے پیارے دوستو بزرگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ جب بندہ پیدا ہوتا ہے نا تو 6 سال کے بعد بچے کے منہ میں دانت آتے ہیں، اس کے بعد 15 سال کے بعد بالغ ہوتا ہے، اس کے بعد 20 سال میں وہ جوانی کو عقل کو پہچانتا ہے، 25 سال میں تھوڑا اور جوان ہوتا ہے، اس کے بعد 50 سال کے اندر اللہ اس کے نفس کو اس کے جسم کے اندر جیسا عمل ہے وہ عمل کے اندر جب عمل کرتا ہے رب العالمین اس کو ڈبل نیکی دیتا ہے۔ جب وہی بندہ وہ بچہ 60 سال کا ہوتا ہے اس کے نیکی میں اللہ اور اضافہ کرتا ہے۔ جب وہی بندہ 80 سال کا ہوتا ہے تو اس کے ایک ایک رکوع پر زیادہ اللہ نیکی دیتا ہے۔ جب وہی بندہ 90 سال کا ہوتا ہے تو اللہ اس کے ایک ایک سجدے پر زیادہ ثواب دیتا ہے۔ جب وہی بندہ موت کے قریب پہنچتا ہے تو خالی ہاتھ اٹھا دے اس کی رب کو اللہ اس ہاتھ اٹھانے کو اللہ جلدی قبول فرما لیتا ہے۔ مطلب جو انسان بچپن سے عبادت کرتے ہوئے 90 سال کی عمر تک پہنچتا ہے اس کے چلنے کو بھی اللہ نیکیوں میں شمار کرتا ہے۔ وہ بیٹھا ہے، وہ سفید داڑھی والا ہے، اس کا پکا ہوا بال ہے، لیکن اگر اپنی اولاد کے لیے وہ بابا اگر دعا کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ کو نیچے آنے سے پہلے اس کی دعا قبول فرما لیتا ہے۔ آج کہتے ہیں کہ نہیں میں اپنے بلبوتے پہ کمائیم سو ہے، نادان تو بلبوتے پہ نہیں، تیرا بابا دعا کرا اپنے بچے کے لیے، سفید داڑھی لے کر ہاتھ اٹھا دے ہیں، مولا میرے بچے کو سلامت رکھنا، میرے بچے کے رزق میں برکت دینا، تیری محنت سے نہیں بلکہ باپ کی دعا سے اللہ تجھے نعمت دیا ہے۔ اور باپ جیسی نعمت کو ہم لوگ کھو دیتے ہیں، باپ جیسی دولت کو ہم لوگ کھو دیتے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، ابا کے چہرے کو مسکرا کر دیکھنا، بچے کے حق میں مسکرا کر دیکھنا، ایک حج کا ثواب ملتا ہے، سبحان اللہ۔ لیکن ہم ویسا نہیں کرتے ہیں، ہم نظر کو چراتے ہیں، باپ سے بھی نظر کو چرا کر بھاگ جاتے ہیں، الٹا سیدھا بات کرتے ہیں۔ لیکن پیارے دوستو، رب کی رحمت کتنی بڑی وسیع ہے اپنے بندے کے لیے کہ تھوڑا نیکی کرے اللہ ثواب زیادہ دیتا ہے، ذرا سا چند نیکی کرو ثواب زیادہ ملے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس بیان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔